یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاویٰ کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔
تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے, تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں, اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو امام ہوں, اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں, میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت, دولت, اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے, تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں, ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا, کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید, اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً, اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے. لینذر بأسا, تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے, تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن, اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لینذر بأسا شدیدا, ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے, من لدنہ, اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے. کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, جو اچھے اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا دے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا, اور ایسا اجر ملے گا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا, رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو, الَّذِينَ قَالُوا, جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا. اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا, اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے, اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے. وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا, یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے, کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا, اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا, کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد. سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا, تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ, نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل. وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی. یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی. اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے. کبرت کلمتن, بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے. ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے, منہ سے نکلنے والا کلمہ, یہ بہت بڑا کلمہ ہے, بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر, کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی. ان یقولون الا کذبا, نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ, جھوٹ بولتے ہیں یہ. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں, اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے, اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں. تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا. تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں. دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا, ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں, اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے. تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت, تو وہ کہے گا کہ آپ
آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا، افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہے ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے۔ لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں
کہ اصحاب کہف اور جبل والے پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملے۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر 2، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے 2 قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر 1، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر 2، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلیں اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا جس کا نام اسلام ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی بھی مذہب کو اختیار کرے گا تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں دوسرے مذہب میں پیدا کیوں کیا؟ یہ غیر مسلموں کا ایک کامن سوال ہے
کہ اگر اللہ کو صرف اسلام ہی پسند ہے تو اللہ نے ہمیں سکھ کیوں بنایا، عیسائی گھر میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں ہندو مذہب میں کیوں پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب بھی ٹھیک ہے، ورنہ اللہ پیدا نہ کرتا۔ قرآن میں اس کا جواب بہت زیادہ اللہ نے دیا ہے، حدیث میں بھی اس کا جواب ہے اور قرآن میں بھی اس کا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، وہ کسی باطل مذہب پہ نہیں ہوتا۔ بچے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ہندو، عیسائی، سکھ، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں۔ پیدائشی طور پر نہیں ہوتا وہ، یہ نہ مشرک ہوتا ہے، بلکہ اس کا ماحول، اڑوس پڑوس، اس کے والدین اس کو غلط رخ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب بچہ اگر نابالغ ہے، اس میں عقل نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس سے پھر سوال نہیں ہوگا اس بارے میں، کیونکہ وہ میچور نہیں ہے۔ لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس میں عقل پیدا ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے صرف اس بیس پہ اپنے ماں باپ کے دین کو کیوں اختیار کیا کہ وہ تمہارے باپ دادا کا دین تھا؟ صرف اس بیس پہ، محض اس بات پہ غلط چیز کو مان لینا کہ میرے باپ دادا، میرے ماں باپ یا میرا پریوار، میرا خاندان اس مذہب کو مانتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں عیسائی گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں عیسائی بنوں۔ میں نے کہا اگر یہ دلیل ہے، خدا نخواستہ آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، چرسیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے چور بننا درست ہو گیا، آپ کے لیے چرسی بننا درست ہو گیا؟ کیا یہ اس کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور کیا اس بیس پہ دنیا میں کوئی عدالت آپ کو چھوڑ دے گی کہ آپ قتل کرتے ہوئے پکڑے گئے، اب آپ پہ کیس ہوا، سزا سنائی گئی، آپ نے کہا چونکہ میرا باپ بھی قاتل تھا، میری ماں بھی قاتل تھی، قتل ہمارے خاندان میں کامن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جرم اس بیس پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ کے والدین، آپ کے باپ دادا، آپ کا خاندان وہ جرم کر رہا ہے، اور کسی نیکی کو اس بیس پہ رد بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے باپ دادا وہ نیکی کرتے تھے لہذا آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم کیوں جنت میں جائیں گے، ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے۔ بعض غیر مسلم یہ تانا دیتے ہیں کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو تمہارا کیا کمال ہے اس میں، تم اپنے اختیار سے مسلمان تھوڑی ہوئے ہو، تم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اگر کوئی شخص سچے لوگوں کے گھر میں پیدا ہو جائے اور اس بیس پہ وہ سچ بولتا ہو تو کیا اللہ اس کی سچ کی نیکی کو اس بیس پہ ضائع کر دیں گے کہ چونکہ اس کا باپ بھی سچ بولتا تھا، اس کی ماں بھی سچ بولتی تھی، لہذا اس نے کون سا تیر مار لیا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کے ابا بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ کی اماں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتی تھی، آپ جب بڑے ہوئے تو وہی ماحول آپ نے دیکھا، آپ بھی سخی، آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ کلچر سے آیا نا بھائی، یہ چیز تو اوپر سے آتی ہے، سخاوت بھی، کنجوسی بھی۔ اب آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا، کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، آخرت میں آپ کو ثواب نہیں مل رہا، آپ اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ثواب کیوں نہیں مل رہا غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ اے اللہ، اچھا لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کیا کمال ہے تمہارا، تمہارا تو باپ بھی سخی تھا، ماں بھی سخی تھی، تو تمہیں تو کلچر میں سخاوت ملی ہے۔ کیا آخرت کے ثواب سے اللہ اس بیس پہ محروم کرے گا کہ تمہارا ابا بھی سخی، اماں بھی سخی، لہذا تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا؟ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے؟ نیکی پہ ثواب ملتا ہے چاہے وہ موروثی ہو، باپ دادا سے چلی آ رہی ہو، گناہ پہ سزا ملتی ہے چاہے وہ باپ دادا سے، جملہ کمپلیٹ کریں، چلی آ رہی ہو۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں پر احسان کیا کہ ان کے لیے آزمائش کم کر دی۔ ہمیں اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، ہماری آزمائش کم ہے اور غیر مسلم کی آزمائش زیادہ ہے، تبھی غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو اسے ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ وہ قربانی دے کے آ رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو گناہ نہیں ملے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی۔ ایک آدمی چوروں کے گھر میں پیدا ہوا، شرابیوں کے گھر میں پیدا ہوا، چاروں طرف شراب، اور وہ شراب چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی سوسائٹی میں کلچر میں شراب ہے ہی نہیں، تو جس کے کلچر میں شراب تھی جب وہ شراب کو چھوڑے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ اس کے کلچر میں شراب تھی تو پینے پہ گناہ نہ ملے اس کو۔ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ بھئی آپ کو اسلام غریبی میں مل گیا،
لیکن یہ نیکی پر وہ قائم رہتا ہے، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، اسلام کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ اس بیس پہ اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے کہ اس کو تو اسلام باپ دادا سے فری میں ملا تھا، اس بیس پہ نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کرو اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور پھر اس پہ قائم رکھا۔ کتنے لوگ مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں مرتد ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو نیکی کو کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے اور اس کو بچا کے رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم نے بڑوں سے ایک بات سنی ہے، ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا ہم بزرگوں سے باتیں بھی سنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں، ان کے کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتے بھی ہیں تو 400 500 600 سال پرانا کوئی بزرگ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں۔ امام بخاری 1000 سال 900 سال پہلے کے بزرگ وہ نکال کے لا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ تو ان کے بزرگوں نے بزرگ جنے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ بزرگ دنیا سے آئے اور بزرگ پیدا کیے بغیر چلے گئے۔ ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بزرگ دنیا میں آئے اور بزرگ چھوڑ کے بھی گئے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو بزرگ چھوڑ کے گئے وہ دنیا سے گئے، انہوں نے بھی کچھ بزرگ چھوڑے، تو وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ امام بخاری جب دنیا سے گئے تو بہت سارے نیک لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ان کی صحبت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، پھر جب وہ گئے تو ان کے شاگرد گئے تو ان کے شاگرد، وہ شاگرد، یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہذا دو چیزیں ہم لوگ کے ہاں پائی جاتی ہیں، ایک نصیحتیں جو بزرگوں کی ہم پارسل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کی نصیحتوں کو فوکس کرتے ہو، یہ بھی آپ نے خود سے الزام لگا دیا۔ قرآن و حدیث چھوڑ کے نہیں، قرآن و حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے بزرگوں کی نصیحتوں کو پارسل کرتے ہیں، اور قرآن خود بھی بزرگوں کی نصیحتوں کو ذکر کرتا ہے، انبیاء کی نصیحتیں، لقمان علیہ السلام جیسے بزرگ کی نصیحتیں۔ تو نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات، نصیحت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے جب ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے سوائے بیوی کے، استغفر اللہ، یعنی کوئی بھی چیز اگر بیوی سے بھی یعنی جب مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئی نا، 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں، دونوں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک نے دوسرے سے، یہ ٹاپک نہ چینج ہو جائے، یہ چٹکلوں میں ٹاپک رہ جاتا ہے۔ 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں تو ایک نے، بزرگوں کی نصیحت چل رہا ہے نا، ایک کی بیوی، ایک نے دوسرے سے کہا میری بھی بیوی گم گئی ہے، تیری بھی گم گئی ہے، علامت بتا۔ دونوں مل کے ایک دوسرے کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ایک نے بتایا کہ بتا بھائی تو بتا تیری بیوی کیسی ہے، اس نے بتایا لمبے لمبے بال ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، سفید رنگ ہے، بڑی بڑی پلکیں ہیں، خوبصورت چمکتے ہوئے موتی جیسے دانت، لمبا قد، اونچی ناک، یہ علامت جس عورت میں وہ سمجھ لینا میری بیوی ہے۔ وہ اس نے کہا بتا تو تیری بیوی کیسی ہے، اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا میری کو چھوڑ تیری تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کے ہاں چونکہ بزرگ پائے جاتے ہیں لہذا جن کے ہاں بھی بزرگ پائے جاتے ہیں ان کے ہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک بزرگوں کی نصیحتیں، کیونکہ بزرگوں کا کام کیا ہے، نصیحتیں کرنا ہی تو ہے، پنچر لگانا تھوڑی ہے بائکوں کے ٹائر کو یا پنکھے ٹھیک کرنا۔ بزرگ کا کام کیا ہوتا ہے، نصیحت۔ تو بزرگوں کی نصیحتیں جو نقل کی جاتی ہیں قرآن و سنت کو چھڑوانے کے لیے نہیں، قرآن و سنت پہ لانے کے لیے، یہ قرآن و سنت کی کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ بچپن میں ہم جب نونہال پڑھا کرتے تھے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اقوال زرعی یعنی خوبصورت اقوال، عمدہ اقوال، اس کے عنوان سے انگریز بھی اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں، شیکسپیئر کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ انگریز شیکسپیئر کی بات نقل کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا، ہمارے ہاں اللہ والوں کی باتیں نقل کرتے ہوئے لوگوں کو موت آتی ہے اور کہتے ہیں یہ بزرگوں کو لے کے بیٹھ گئے۔ ہاں بزرگ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی پھر نہیں لی جائے گی، پھر اس کو رد کیا جائے گا۔ تو جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، نمبر 1 بزرگوں کی باتیں بھی، اور نمبر 2 کرامتیں بھی۔ کیونکہ کرامتیں کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہیں، بولو، بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ بزرگ تخت اٹھا کے لے آئے سیکنڈ میں، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہذا من فضل ربی، سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ان بزرگ نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لاؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس بزرگ کی تعریف نہیں کی بلکہ کیا فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ہوتی ہے وہ اصل میں بزرگ نہیں کر رہے ہوتے، کون کر رہا ہوتا ہے، اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سلیمان علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ھذا من کرامتی بزرگی، یہ میرے بزرگ کے کرامت، میری امتیوں میں ایک بزرگ کی کرامت ہے، بلکہ کس کی طرف نسبت کی، اللہ کی طرف، کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔
صرف ایک یہی واقعہ کرامت کے ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جن کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے. بزرگ کے ہاتھ پہ یہ ہوا ہے، بزرگ نے کہا میں لے کر آؤں گا. انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف. میں یہ کام کروں گا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جب وہ تخت حاضر ہوا تو آپ کا شکریہ ادا کرتے، تھینک یو ویری مچ، آپ یہ تخت سیکنڈوں میں لے آئے، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن شکر ہے کوئی جاہل وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا. کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہوتا پہلی بات وہ یہ کہتا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آئے، یہ شرک ہے. کیونکہ جب اپنے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر جگہ گوبر ہی نظر آتا ہے، کوئی اچھی تعویل کر نہیں سکتا. سب سے پہلے کہتا یہ شرک ہے. دوسری بات وہ یہ کہتا کہ اگر یہ کام اللہ نے کیا ہے تو یہ بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کے آؤں گا؟ یوں کہتے اللہ لے کے آئے گا. یہ اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر کسی کے دماغ میں گوبر ہوتا، جیسے یہاں آج کل بہت سارے لوگوں کے دماغ میں گوبر ہے، وہ تیسرا اعتراض یہ کرتے کہ اور اگر یہ لے کے بھی آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر کیوں ادا کر رہے ہیں، ان بزرگ کا کیوں نہیں ادا کر رہے؟ چوتھا اعتراض وہ یہ کرتا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے، یہ بزرگ اٹھا کے لے آئے. پانچواں اعتراض وہ یہ کرتا اچھا بزرگ اگر تخت لا سکتے ہیں تو پھر بزرگوں کو چاہیے کہ گھر کا فرنیچر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ گاڑی بک، اس زمانے میں بھی تو گھر میں فرنیچر آتے ہوں گے، لوگ گدا گاڑیاں بک کراتے ہوں گے، تو ان بزرگ کو تو اب یہ بزرگ سینٹر بزرگ جو ہے ایک ٹرانسپورٹیشن کا کام کھول لیں اور سیکنڈوں میں کسی کو فرنیچر اپنے گھر میں لے کے جانا ہے تو 50 روپے لیں فرنیچر یہاں سے وہاں. جو اتنا بڑا تخت اٹھا کے لا سکتا ہے وہ کسی کی الماری اور کسی کا بیڈ، جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گدا گاڑی بک کرائے. پہلے زمانے میں ٹھکا ٹھک شادیاں ہوتی تھی تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گدا گاڑی بک کرائے اور یہاں سے سامان گدا گاڑی پہ ڈالے اور پھر دولہا کے کمرے تک پہنچائے. تو بھائی بزرگ کے پاس جائے، بزرگ سیکنڈوں میں ڈبل بیڈ، سنگل بیڈ، جو بھی اس زمانے میں رواج تھا، یا تخت شاہی یوں کریں اور چھو منتر حاضر. تو کسی کے بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا تو یہ سارے اعتراضات بولو کرتا. اور جن ملحدوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے وہ قرآن پہ یہ اعتراضات آج بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اگر ایسے تھا تو وہ بزرگ نے یہ کیوں نہیں کر لیا، وہ کیوں نہیں کر لیا. ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر آپ کرامتوں کو شرکیہ اور بدبودار دماغ سے دیکھو گے تو شرک نظر آئے گا، اور اگر توحیدی دماغ سے دیکھو گے تو اس میں آپ کو توحید نظر آئے گی. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے معجزوں کو دیکھا شرکیہ دماغ سے تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے اختیارات ہیں مردوں کو زندہ کرنا، لہذا یہی خدا ہیں. کیونکہ کس دماغ سے دیکھا؟ شرکیہ دماغ سے، شرک بھرا ہوا تھا. بدعتیوں والے دماغ سے دیکھا تو بدعتی کو کرامتوں میں اور معجزوں میں شرک نظر آتا ہے، لہذا وہ اولیاء اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو توحید پر مضبوط ہوتے ہیں وہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں کرامت دے کے وہ سمجھتے ہیں یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا، ان سے مانگنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے بھائی، لہذا یہ ممکن بھی ہے کیونکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ اگر ملحد کے دماغ سے سوچو گے تو آپ کرامت کے وجود کا انکار کر دو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مشرکانہ دماغ سے سوچو گے تو آپ کہو گے کہ یہ بزرگ نے کیا ہے لہذا آئندہ ان سے مانگو. اسلام نام ہے نہ الحاد کا اور نہ شرک اور بدعت کا. جو بیلنس رائے کیا ہے بھائی؟ اگر اللہ کر رہا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے. سارے مردوں کو زندہ کر دے گا قیامت کے دن. عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ ایک مردہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو سب مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب اللہ ہے تو وہ تخت بھی اٹھا کے لا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے سیکنڈوں کے اندر. اور رہا یہ سوال کہ ان بزرگ نے اگر یہ ان کا تخت اٹھا کے لے آئے تو دولہا کے بیڈ بھی اٹھا کے لے آتے ہوں گے وہ، اور کتنا عجیب منظر ہوتا ہوگا جس دولہا کی ڈبل بیڈ ہے، شادی ہوئی ہے، اس کے بیڈ اٹھا کے دشمنی میں غائب کر دیے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا نا. یوں کیا ڈبل بیڈ غائب، دولہا گھوم رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کسی سے دشمنی نکالنی ہو تو ایسا بزرگ تو کیا کرے گا؟ فرنیچر غائب. تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے، بار بار دے چکے ہیں جواب، لیکن جن کے دماغوں میں گوبر ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، بزرگ کی مرضی سے نہیں ہوتی. کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں جب چاہیں ادھر سے ادھر کر دیں چیزوں کو. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا جب چاہیں مردوں کو زندہ کر دیں. جب اللہ کا ارادہ ہوتا کر دیتا اللہ، جب نہیں ارادہ ہوتا نہیں کرتا. تو یہ اختیارات نہیں ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب اختیارات نہیں ملتے تو بزرگ نے یہ کیوں کہا کہ میں لے کر آؤں گا؟
میں انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ حاضر کرے گا؟ وہ سب عقل مند توحید پرست لوگ تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کرے گا، یہ مجازی نسبت ہے، ان کے ہاتھ پہ کرے گا اس لیے مجازن اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. ان کو پتا تھا بھائی یہ سب توحید پرست تھے، ان کو پتا تھا یہ کام کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. تو یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو نسبت اپنی طرف کی جا رہی ہے مجازن. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ایک نیک بچہ دینا چاہتا ہوں. تو جبریل کو بچہ دینے کا اختیار نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی حضرت مریم کو، کیونکہ اللہ نے جبریل کی پھونک کے ذریعے اولاد دی ہے. تو اس لیے نسبت جبریل نے کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. ورنہ جبریل کسی کو اولاد نہیں دے سکتے. اولاد دینا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو بزرگ نے اپنی طرف مجازن نسبت کی ہے کہ میں لے کر آؤں گا، حقیقت میں نہیں بھائی، آپ نہیں لا سکتے. تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت اپنے سامنے دیکھا تو یہ نہیں فرمایا آپ کا فضل ہے، فرمایا من فضلی ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو اس سے کرامت کا چیپٹر حل ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نہیں کرنا تھا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی لے آتا اللہ تعالیٰ. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کے ہاتھ پہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ نہیں ہوا. یہ اس کا جواب یہ ہے کہ کرامت صادر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ہے وہ کم درجے کا ہے، جس پہ ہاتھ پہ کرامت ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے. یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. بعض کرامتیں بزرگوں کے ہاتھ پہ ہوئی ہیں، وہ والے معجزے پیغمبروں کے ہاتھ پہ نہیں ہوئے. خود اسی آیت سے پتہ چلتا ہے. سلیمان علیہ السلام نہیں لے کر آئے اور وہ بزرگ لے آئے، تو کیا مطلب بزرگ کا درجہ حضرت سلیمان سے زیادہ ہو گیا؟ بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو بڑی خاندانی بات کی. انہوں نے فرمایا کہ امتی کی کرامت اصل میں پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ امتی ایسے ہیں تو سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے جن کو یہ فالو کرتے ہیں. تو فضائل اعمال میں جتنی کرامتیں ہیں جو مستند ذریعے سے ثابت ہیں، وہ تمام کرامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہے اگر کوئی صحیح نگاہ سے دیکھے. کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے جس نبی کی امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہوں تو وہ سوچو پیغمبر کیسے ہوں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کرامتیں پچھلی امتوں میں ظاہر ہوئی ہیں، اس امت میں کیا ثبوت ہے؟ واہ واہ واہ، پچھلی امتوں نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا تو اللہ کے اتنے محبوب بن گئے کہ کرامتیں اللہ نے ظاہر کر دیں. اور اس امت کے بزرگوں نے نبی کو فالو کیا لیکن وہ اللہ کے محبوب نہیں بنے. کھوپڑی میں آنے والی بات ہے بھائی. اس امت کا مقام پچھلی امتوں سے کم نہیں ہے، زیادہ ہے. اس امت میں بزرگ پچھلی امتوں سے زیادہ ہیں. اس امت میں بزرگوں کا ریشو قیامت تک پچھلی امتوں سے زیادہ رہے گا. لیکن چند اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے امت کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کو سن کے اس امت میں سارے 2 نمبر ہی پیدا ہو رہے ہیں، بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر، وہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا، بزرگ کے ہاتھ پہ وہ کرامت ظاہر ہو گئی. تو ایسا ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ ہو، نبی کے ہاتھ پہ نہ ہو یا صحابی کے ہاتھ پہ نہ ہو، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور ایک بات رہ گئی کہ اللہ یہ کرتا کیوں ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کرتا کیوں ہے؟ 2 باتوں سے، ایک اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، دوسرا اس بزرگ کی ویلیو بیان کرنے کے لیے کہ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کے ہاتھ پہ یہ کام کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے بھی عقیدت اور محبت ہو جائے. اور جو لوگ صبح و شام بزرگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے تم متاثر نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیا کہ میرے والد صاحب 2 سال کی عمر تک، دودھ چھڑانے کی عمر تک 1 پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے، ہم اس واقعے کو درست مانتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، اذا سمعت بان مجدودا اتى حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي. میں شعر کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں بتا دوں کہ حدیث میں پچھلی امتوں، صحیح حدیث ہے جس میں پچھلی امتوں کے کسی بزرگ کی کرامت ہے کہ ایک فاحشہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ولد الزنا. اس فاحشہ عورت نے پچھلی امتوں میں عیسائی بزرگ تھے ان پر ڈال دی بلی کہ انہوں نے زنا کیا میرے ساتھ. وہ راہب تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں نے ان کا عبادت خانہ گرا دیا کہ یہ تو فراڈی ہے، یہ تو 2 نمبر ہے، ہم اس کو نیک سمجھ رہے تھے. بچے نے ماں کی گود میں گواہی دی ہے، ماں کی گود میں بچہ بولا ہے. وہ بچہ بھی پیغمبر نہیں، اس کی ماں بھی پیغمبر نہیں، بلکہ ماں تو بزرگ بھی نہیں تھی، اور بچہ تو ویسے ہی بزرگ نہیں ہوتا بھائی، وہ تو ابھی نیا دنیا میں آیا، اس نے نہ کوئی نیکی نہ کوئی گناہ. وہ بچہ ماں کی گود میں بولتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ جھوٹی تہمت لگی ہے، فلاں چرواہا ہے جس نے زنا کیا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں.
تو وہ بچہ تو بزرگ بھی نہیں تھا, تو بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, پورے اناؤنس کر سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے وہ ہے. کتنے اشکالات ہوتے ہیں, اس کو کیسے پتا چل گیا بھائی؟ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا ابا کون ہے, اماں بتا دیتی ہیں یہ ہیں, مان لیتے ہیں بچے, کیا خیال ہے؟ تو بچے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا میرا اوریجنل ابا کون ہے, اور وہاں بچہ ماں کی گود میں کیا کہہ رہا ہے, فلاں ہے فلاں نہیں ہے. تو یہ کرامت بچے کی تھی یا ماں کی تھی؟ یہ ان بزرگ کی کرامت تھی, ان بزرگ کی کرامت تھی. اب کوئی کہے لو بھائی اس بزرگ پر جھوٹی تہمت لگی, بچہ بول دیا, فلاں فلاں بزرگ پر لگی تھی, کیوں نہیں بولا؟ تو یہ اس کی علامت ہے دماغ میں کیا بھسا ہوا ہے, گوبر. ٹھیک ہے نا, اللہ نے یہ ذمہ داری تھوڑی لی ہر بچہ بولتا رہے گا, ورنہ کتنے پکڑے جائیں گے بھائی, کیا خیال ہے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, سارے ہی بچے بولنا شروع کر دیں تو اب یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں. تو اگر وہاں بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی ماں کی گود میں ایک پاؤ پارا حفظ کر سکتے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کرامت کے لیے دو چیزیں ہیں جس سے کرامت کا وقوع ہو, وہ بزرگ ہو. نمبر 2, مستند ذریعے سے وہ ہم تک خبر پہنچی ہو, توحید پرست ہو, سنت کی اتباع کرتا ہو, اور جیسے حدیث میں جس کرامت کا تذکرہ ہوا وہ ہم تک مستند ذریعے سے وہ حدیث پہنچی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تو نبی نے بتایا تو اس لیے ہم نے مان لیا. بھائی ہم نے ڈائریکٹ نبی سے تھوڑی سنا ہے, ہم نے تو امتیوں سے سنا ہے کہ امتیوں نے کہا کہ نبی نے بتایا, ہم نے یقین کر لیا کہ نبی نے بتایا ہوگا, ورنہ ہم نے خود نبی کو سنتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی ہم تک مستند ذریعے سے پہنچی ہے. نبی کا ذریعہ تو یقینی ہے, نبی نے جب بتا دیا یقینی, لیکن نبی سے ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے, ہمیں لوگوں نے ہی بتایا ہے, تابعین تبع تابعین ان کے شاگردوں نے, کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے, کیونکہ وہ قابل اعتماد تھے, ہم نے مان لیا. تو کرامت کو مانا جائے گا اس صورت میں کہ ذریعہ کیا ہو, مستند. تو ہمارے لیے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں ان سے زیادہ مستند ذریعہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور عام آدمی یہ بات کرے تو شاید آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کو یقین کرنا ہے کہ میرے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کی صحبت اٹھائی ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, وہ ان کے تقوی کے حالات کو جانتے تھے. پورا گھرانہ ان کا سنت اور عبادت کی کثرت جو ان کے گھروں میں معمول تھا نا, تلاوت کا, تہجد کا, صدقات و خیرات کا, میں اور آپ اس دور میں تصور نہیں کر سکتے. اور باپ دادا سے ایسا ہی چلا آ رہا تھا گھرانہ. تو قرآن کیا کہتا ہے, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ایک جگہ قرآن کہتا ہے یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تو خود زکریا علیہ السلام بھی حیران تھے. اللہ نے فرمایا تمہارا گھرانہ ایسا ہے کہ تم یسارعون فی الخیرات, نیکیوں میں پہل کرتے ہو, اور راتوں کو اٹھ کے ہم سے دعائیں مانگتے ہو. تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہو, تو تمہارے ساتھ معاملے بھی کیا ہوں گے, ڈیفرنٹ ہوں گے. نارمل لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے نارمل ہوتے ہیں, ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو ہم چونکہ ڈیفرنٹ ہیں نہیں تو ہمارے ساتھ کرامتیں نہیں ہوتی, ہم نارمل ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث چونکہ ہماری نظر میں تھے بھائی, بزرگ تھے, بڑا خاندان تھا, تو ڈیفرنٹ تھے, تو معاملات بھی اللہ کے کیا ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتے. میں نے کبھی بھی کرامتوں کے واقعات ممبر پہ نہیں بتایا, کتنے سال ہو گئے نا. آپ دیکھتے ہیں میں قرآن و سنت ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں, الگ سے کرامتوں کے واقعات بیان نہیں کرتا. لیکن جب سے ان لوگوں نے کرامتوں کی نفی کی ہے تو خود مجھے اتنی کرامتیں اپنے بزرگوں کی ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں سوچتا ہوں پارسل کروں, تاکہ ان کمبختوں کو پتہ چلے کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامتیں ہوتی ہیں. تم لوگ کے یہاں کمبختوں بزرگ ہی نہیں ہے تم لوگ کے یہاں, اس لیے کرامتیں بھی نہیں ہوتی تم لوگ کے یہاں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامتیں تھیں. ہمارے حضرت کے استاذ تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی کچھ کرامتیں تھیں جو ہم اپنے شیخ سے سنا کرتے تھے. ہمارے حضرت نے دیوبند کے اپنے ایک استاذ تھے, ان کی ایک کرامت بیان کی. اب سند کیا ہے, میرے شیخ جن کی صحبت میں نے کئی سال گزارے, جن کے تقوی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس سے زیادہ ثقہ راوی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بیان کس کی کرامت کر رہے ہیں, اپنے استاذ کا واقعہ, اور کر نہیں رہے, انوار الرشید میں لکھ بھی رہے ہیں. اس سے زیادہ ثقہ ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اور ہندوستان کے ایک بزرگ کی کرامت تو میں نے خود آپ کو سنائی تھی, جنہوں نے مجھے خود سنائی, اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے واقعہ. اور جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو کتنے لوگوں نے انڈیا میں اس علاقے سے کمنٹس کیے کہ یہ ہمارے باپ دادے بھی بیان کرتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے. انڈیا کے کسی گاؤں میں ہندو بلوائیوں نے چڑھائی کی, تو جن بزرگ نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا انہوں نے مجھے بیان کیا. وہ غالباً زندہ نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ میں نے سنا بھی ان سے, تقریباً 30 سال پرانی بات ہے جو انہوں نے مجھ سے بیان کی, کہ کیسے ہم نے آسمان سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا اور مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا. جی, بنارس کا واقعہ.
کسی گاؤں کا واقعہ ہے. اب اس پہ کوئی کسی کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا وہ کہ اچھا فلاں جگہ تو حملہ ہوا تھا تو کوئی فرشتے نہیں اترے تھے. یہ ایسا ہی اچھا فلاں جگہ تو حضرت عیسیٰ نے تو لاٹھی پھینکی تھی سانپ نہیں بنی تھی. وہ حضرت موسیٰ نے سمندر کو لاٹھی ماری تو 2 ٹکڑے ہو گیا. ہمارے نبی نے لاٹھی ماری تھی تو 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا. وہ بھائی صاحب معجزہ یا کرامت یہ اللہ جب چاہے ہو جاتا ہے, جب نہیں چاہے نہیں ہوتا. غزوہ بدر میں فرشتے اترے, جو انڈیا کے کسی گاؤں کا واقعہ اس میں اتر گئے. اب یہ تھوڑی کہ ہر جگہ فرشتے ہی اترتے رہیں گے, اللہ کی مرضی, جب چاہے اتار دے جب چاہے نہیں اتارے. ہمارے حضرت نے بھی اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ اندرون سندھ کا. کچھ باطل لوگ تھے, انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا. یہ واقعہ بھی میں نے حضرت سے خود سنا ہے, اندرون سندھ کا واقعہ ہے. آپ جانتے ہیں ٹھیڑی کا, دیکھو سندھ سے آئے ہوئے ہیں, یہ تصدیق کے لیے بھی مل گئے. ہمارے حضرت نے فرمایا کچھ باطل فرقے کے لوگ تھے, انہوں نے مدرسے پہ حملہ کیا تو مدرسے کے بچے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ جو بلوائی آئے تھے نا ان کی لاشوں پہ کوڑوں کے نشانات تھے, سیاہ, اور سب کے ایک ہی جگہ نشان تھا لاشوں پہ, جس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی نے رکھ کے ڈنڈے ان کے یہاں ایگزیکٹ نشانے پہ مارے, جبکہ نہ کوئی ڈنڈا تھا وہاں اور نہ مارنے والے. اور نماز استسقاء کی کرامتیں تو اتنی ہوئی ہیں. ہماری دادی بیعت تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. میری سگی دادی کی بات کر رہا ہوں, سوتیلی دادی کی بات نہیں کر رہا. وہ واقعات سناتی تھی ہمیں, اپنے آنکھوں دیکھے. ہمارے پاس تو اتنے واقعات ہیں کرامت کے بھائی, کیونکہ بزرگ ہیں نا ہمارے پاس, ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں ہمارے پاس. تم کمبختوں کے پاس بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے. میری دادی نے خود آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا. اور ہماری دادی صوم و صلات کی اس قدر پابند تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بس ایک جھوٹ بولتی تھی, وہ اللہ معاف فرمائے. جب وہ 80 سال کی ہوئی تو 10 سال سے دیکھ رہا تھا, 80 سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی وہ. جب بھی پوچھو اماں کہتے تھے ان کو, اماں آپ کی عمر کتنی؟ 80. ابے پچھلے سال بھی 80 تھی, اس سے پچھلے سال بھی 80 تھی. وہ شاید بھول گئی تھی. اور ایک غلطی تھی ان میں, پڑوسیوں کے ہاں جا کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتی تھیں بس. اور ڈرامے بھی اس زمانے کے یہ نہیں ہوتے تھے. وہ اللہ معاف فرمائے, اچھا کام نہیں تھا ڈرامے دیکھنا. اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی تھی, اور ڈرامہ بھی ایسے دیکھتی تھیں ایسا لگتا تھا ڈرامہ نہیں ہے, یہ اوریجنل اسٹوری چل رہی ہے. گھس جاتی تھی ڈرامے کے اندر نا. اب جیسے کسی نے ڈانٹ دیا ڈرامے میں نا, شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا, ہائے ہائے تبصرہ کر رہی ہوتی ہے, بیچاری کا کیا قصور ہے جو اتنی زور سے ڈانٹ رہا ہے اس کو. اس طرح کی نا ان کا پروگرام چل رہا ہوتا تھا. پہلے لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے تھے پورا, اللہ معاف. اور پھر کوئی رونے کا سین آتا تھا تو رو رہی ہوتی تھی بیٹھ کے. ہم کہتے تھے ڈرامہ ہے یہ, اوریجنل نہیں ہے. اور میں نے نہیں دیکھا ان کے اندر کوئی یہ غلط تھا, غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ کیا بیچاری اب کیا کہہ سکتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. باقی تلاوت نہیں چھوٹتی تھی کبھی ان سے. میں یہ اتنے فضائل اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ ان کی خبر وہ جھوٹی نہیں ہے. ثقہ ہی کی خبر تو قابل اعتماد ہے, شریعت نے حکم دیا ہے. اور جو ان کے اندر غلطی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی, تاکہ یہ نہ ہو مبالغہ آ رہا ہے آپ کہیں تمہاری دادی ہے مفتی صاحب کی تو مفتی صاحب بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں. جو فالٹ تھا وہ ٹیکنیکل فالٹ وہ میں نے بتا دیا. ایک فالٹ کیا تھا کہ عمر نہیں بڑھ رہی تھی ان کی. دوسرا فالٹ کیا تھا, بس 24 گھنٹے میں 8 بجے ایک ڈرامہ آتا تھا, وہ بھی پتہ نہیں کون سے 1980-82 کا ڈرامہ, تو وہ جا کے دیکھا کرتی تھیں بس وہ ڈرامہ دیکھ کے واپس. اور اس میں بھی تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں تھی, تسبیح کے ساتھ چلتا تھا وہ. اور ایک فالٹ اور تھا, کبھی کبھار ہلکی پھلکی پڑوسیوں کی غیبت, ہلکی پھلکی. چوری کا الزام وہ تو لگا بھی نہیں سکتے تھے, وہ تو ایسی کوئی تھا بھی نہیں. جو خواتین میں ہوتا ہے نا ہلکی پھلکی غیبت, کہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے چائے کا نہیں پوچھا تو فلانا. اور وہ بھی ایسے ان کو ڈر لگتا تھا کہ اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے کہ آواز آہستہ کر لیتی تھی. جیسے میری والدہ سے مل کے غیبت کی پڑوسیوں کی, اور بہت آواز آہستہ کر کے. میں حیران ہوتا تھا, آواز تو یہاں دوسرے کمرے تک نہیں پہنچ رہی, پڑوسیوں کے گھر میں تو پوری ایک دیوار ہے, تو آپ چیخ کے بھی بولو تو آواز نہیں جائے گی وہاں تک. لیکن ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی شاید ہم غلط کر رہے ہیں, تو بہت ہلکی آواز سے کہ میں ان کے یہاں گئی تھی, اس نے چائے کا نہیں پوچھا, اس نے کھانے کا نہیں پوچھا, خالی ڈرامہ دیکھ کے واپس آ گئی. یہ ہلکی پھلکی غیبت. ہماری والدہ بھی ایجڈ ہو گئی تھی. ہم نے خواتین کی خصلتوں کو بہت قریب سے سب دیکھتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے. اب ہماری دادی ہماری اماں کے ساتھ مل کے پڑوسن کی بہت آواز آہستہ سے, ہماری اماں جب پڑوسیوں کے جاتی تو ان کے ساتھ مل کے ہماری دادی کی بہت آہستہ آواز سے, ہلکی پھلکی. کوئی یہ نہیں کہ مار دھاڑ لڑائی. میری والدہ تو بہو تھی نا میری دادی کی, تو ساس بہو میں ہلکی پھلکی تو ہوتی ہے, وہ ہلکی پھلکی بس اتنی کہ پڑوسیوں کے ساتھ مل کے ساس کے 2-4 الفاظ پہ کمنٹس کہ یہ جو انہوں نے مجھے لفظ بولا یہ تھوڑا نامناسب ہے, بس اتنی غیبت. جبکہ خدمتیں دبا کے ہو رہی ہیں. یہ جو آج کل ساس بہو کی قاتلانہ لڑائی ہے, اس کا تصور نہیں تھا. اور جب ہماری دادی پڑوسیوں کے ساتھ جاتی تو ہماری اماں کی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی مل جل کے نہیں آئی سمجھو بات, غیبت ہلکی پھلکی. کیونکہ ہم وہ غیبتیں بہت قریب سے, کیونکہ جب وہ آہستہ سے بولتے تھے ہم بھی تھوڑا ایسے کر لیتے تھے.
کہ کیا چل رہا ہے پروگرام. تو بہت کیونکہ آج کی غیبتوں سے جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ غیبت ہمیں صغیرہ گناہ لگتی ہے, کبیرہ نہیں لگتی. کرنی وہ بھی نہیں چاہیے تھی لیکن بہت ہلکی پھلکی. بس یہ 3 ٹوٹل ٹیکنیکل فالٹ کتنے ہوئے؟ ہلکی پھلکی ہلکی آوازوں کے ساتھ چھوٹی سی غیبت کہ چائے کا نہیں پوچھا, یہ نہیں پوچھا, بس یہ نہیں کہ کوئی فساد ڈلوا کے لڑوا دو, طلاق. آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی یہ وہ ہے نا, عید پہ کسی کا وہ بڑے اچھے وہ آئے تھے کہ نندیں اپنی ماؤں کے گھر جا کے الحمدللہ 3 دن عید گزار کے بھابھیوں کو لڑوا کے پورا قافلہ واپس, بھابھیوں کو اپنے شوہروں سے لڑوا کے اور شوہروں نے اپنی نندوں کو اپنے شوہروں سے اور بہوؤں کو ساسوں سے لڑوا کے یہ